الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری 6 تختیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہم اب آگے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آگے تختی نمبر 7، تختی نمبر 7 جو ہے وہ کھڑی حرکات کے بارے میں، اور کھڑی حرکات 3 ہیں: کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زبر اور کھڑی زبر دونوں کہتے ہیں، تو اس لیے کھڑا زبر اور کھڑی زبر دونوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو کھڑی حرکات 3 ہیں: کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی آواز کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ان کی پہچان کر لیں۔ یہ کھڑا زبر ہے، سیدھی لائن، اور یہ کھڑی زیر ہے جو نیچے ہوتی ہے، اور یہ الٹا پیش ہے۔ تو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب ان کو پڑھنا کیسے؟ اب اس کو پڑھیں گے ایسے: با کھڑا زبر با، یا کھڑا زبر یا، را کھڑا زبر را۔ اس کو پڑھنا ایسے ہے۔ ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ زبر زیر پیش یعنی حرکات کی آواز کو کھینچا نہیں جاتا، جبکہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش یعنی کھڑی حرکات کی آواز کو کھینچا جائے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ زبر زیر پیش کی آواز کو کھینچا نہیں جاتا، اور بعض مقامات پر اگر آپ نے زبر زیر پیش کی آواز کو کھینچ دیا تو اس سے معنی بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، وہ نماز ہی نہیں ہوتی، جس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ جو حرکات آپ نے پڑھ لی ہیں، حرکات والا سبق، حرکات و تنوین والا مشق بھی پڑھ لیے، تو اب یہ سبق تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے۔ اس میں کھینچنے ہیں 1 الف کا مقدار، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بہرحال تو اب پڑھنا اس تختی کو ایسے ہے کہ اس کے ہر حرف پر کھڑا زبر بھی پڑھنا ہے، کھڑی زیر بھی پڑھنا ہے، الٹا پیش بھی پڑھنا ہے۔ وہ کیسے پڑھنا ہے؟ وہ ایسے پڑھنا ہے: با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ اسی طرح آگے: یا کھڑا زبر یا، یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا جی یو۔ را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ یاد رکھیں را موٹے حروف میں سے نہیں ہے، لیکن را کے اوپر جب کوئی چیز آ جائے، را کے اوپر، جیسے حرکات میں سے زبر اور پیش، اور 2 زبر اور 2 پیش، اسی طرح کھڑی حرکات میں سے بھی کھڑا زبر اور الٹا پیش اس کے اوپر آ جائے تو اس کی آواز کو موٹا پڑھنا ہے، ویسے کھڑی زیر آ جائے تو اس کی آواز کو باریک پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ سارے حروف پڑھنے ہیں۔ واؤ کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں: واؤ کھڑا زبر وا، واؤ کھڑی زیر وی، واؤ الٹا پیش وو، وا وی وو۔ اسی طرح حمزہ کی آواز بھی ایسی ہے: حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ تو اسی طرح یہ پوری تختی آپ لوگوں نے آخر تک پڑھنی ہے، لیکن ہر حرف کے ساتھ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش لگا کر پڑھنا ہے، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اس تختی کو آپ نے ہجوں سے پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ اس تختی کو رواں پڑھنا ہے۔ رواں کیسے پڑھنا ہے؟ صرف آوازیں: با بی بو۔ تختی نمبر 8، مدہ والین۔ تختی نمبر 8، مدہ والین۔ اس تختی کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم پیچھے حرکات والی تختی پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں زبر زیر پیش ان کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے۔ اب جو ہم تختی پڑھنے والے ہیں اس کا تعلق اسی سے ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں، وہ فرق واضح کرنا ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ با کے اوپر زبر ہے، اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے۔ یہاں با کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، اور یہاں با کے نیچے زیر ہے، اس کے ساتھ یا ساکن ہے۔ تو ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ، حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ حروف مدہ کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب الف مدہ
واو مدہ اور یا مدہ. اب یہ تین ہے. الف مدہ کیسے پتہ لگے گا کہ الف مدہ ہے؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہوگا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبر کے بعد الف آ جائے. الف سے پہلے زبر یا زبر کے بعد الف، دونوں طریقوں سے کہا جا سکتا ہے. زبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ زبر کی آواز کو کھینچتے نہیں، لیکن زبر کے بعد الف آ جائے یا الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں الف مدہ. کیسے؟ با زبر الف با، اور اس کو ایسے بھی ہجے کر سکتے ہیں با الف زبر با. دونوں طرح سے اس کے ہجے کیے جا سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا الف مدہ. دوسرے نمبر پر ہے واو مدہ. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن. واو کے اوپر جزم ہے، اس کو واو ساکن کہتے ہیں. تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیش کے بعد واو ساکن آ جائے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا پیش کے بعد واو ساکن آ جائے. واو ساکن، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا پیش کے بعد واو ساکن ہو، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے با پیش واو بو، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے ہجے اس طرح بھی کر سکتے ہیں با واو پیش. دونوں طریقے ہیں، لیکن مجھے جو زیادہ آسان لگتا ہے وہ ترتیب سے با پیش واو بو. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تیسرے نمبر پر ہے یا مدہ. یا مدہ کی کیا نشانی ہے؟ کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو. یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیر کے بعد یا ساکن آ جائے. زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. جیسے با زیر یا بی، یا اس طرح پڑھ لیں با یا زیر بی، با بو بی. اب فرق پتہ لگے گا کہ زبر زیر پیش کی آواز کو تو کھینچا نہیں جاتا، لیکن زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کی آواز کو کھینچنا ہے. پیش کے بعد واو ساکن آ جائے اس کی آواز کو کھینچنا ہے، اور زیر کے بعد یا ساکن آ جائے اس کی آواز کو کھینچنا ہے. تو پہلے اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر اس کو پڑھنا بھی سکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو آگے اب اس تختی کو پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ پڑھنا کیسے ہے. اس تختی کو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ زبر زیر پیش اور حروف مدہ میں فرق ہے. زبر زیر پیش کی آواز کو کھینچا نہیں جاتا اور حروف مدہ کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. بہرحال اب اس تختی کو میں جو مجھے طریقہ آسان لگتا ہے، آپ کو جس طریقے سے آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے پڑھیں. مجھے جو طریقہ آسان لگے گا میں اس پر پڑھوں گا. تو دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ با الف زبر اور با زبر الف، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. با واو پیش اور با پیش واو، با یا زیر اور با زیر یا. تو میں جو جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں میں اس طریقے سے آپ کو یہ تختی پڑھ کر بتاتا ہوں. 7 انگلی پر الف کے ایک الف کے برابر بھی کھینچنا بھی ہے اس کو. اب کیسے پڑھیں گے؟ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی. تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی. ثا زبر الف ثا، ثا پیش واو ثو، ثا زیر یا ثی، ثا ثو ثی. سب کو الگ الگ کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. حا زبر الف حا، حا پیش واو حو، حا زیر یا حی، حا حو حی. الگ الگ کر کے پڑھنا ہے تینوں کو. خا زبر الف خا، خا پیش واو خو، خا زیر یا خی، خا خو خی. را زبر الف را، را پیش واو رو، را زیر یا ری، را رو ری. زا زبر الف زا، خوب سیٹی کی آواز اس میں آئے. زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. طا زبر الف طا، طا پیش واو طو، طا زیر یا طی، طا طو طی. حروف مدہ میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مدہ کو پڑھتے ہوئے ناک میں آواز نہ جائے. ان کو ناک میں نہیں پڑھنا، کسی بھی حرف کو ناک میں نہیں پڑھنا. اکثر جو ہے پڑھنے والے حضرات ہیں اس کو ناک میں پڑھتے ہیں تو وہ عادت پڑ جاتی ہے. اس عادت کو یہیں سے ہی ختم کرنا ہے تاکہ یہیں سے عادت نہ بنے. حروف مدہ کی آواز کو ناک میں نہیں پڑھنا. وا زبر الف وا، وا پیش واو وو، وا زیر یا وی، وا وو وی.
فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی. ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، ہا ہو ہی. یا زبر الف یا، یا پیش واو یو، یا زیر یا یی، یا یو یی. حمزہ زبر الف آ، حمزہ اور الف میں فرق آپ کو پتہ ہے، وہی بتا رہے ہیں کہ یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. جیسے پہلے بتایا گیا حمزہ اور الف میں فرق ہے، آگے اگلے لفظ میں بھی دیکھ لیں گے آپ. جیسے یہ حمزہ پیش واو، اس کو حمزہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ خالی نہیں ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اگر اس پر حرکت آ جائے یا کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. ذال زبر الف ذا، ذال پیش واو ذو، ذال زیر یا ذی، ذا ذو ذی. سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو سی. شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، شا شو شی. صاد زبر الف صو، یاد رکھیے موٹے حروف کی آواز پوری کی پوری آواز موٹی ہونی چاہیے، کھینچتے ہوئے بھی آواز موٹی ہی رہے. صاد زبر الف صو، صاد پیش واو صو، صاد زیر یا صی، صو صو صی. ضاد زبر الف ضو، ضاد پیش واو ضو، ضاد زیر یا ضی، ضو ضو ضی. عین زبر الف عا، عین پیش واو عو، عین زیر یا عی، عا عو عی. غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غی، غا غو غی. قاف زبر الف قا، قاف پیش واو قو، قاف زیر یا قی، قا قو قی. کاف زبر الف کا، کاف پیش واو کو، کاف زیر یا کی، کا کو کی. لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، لا لو لی. میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، ما مو می. نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی، نا نو نی. واو زبر الف وا، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، وا وو وی. الحمدللہ ہماری تختی مکمل ہو گئی ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ خالی سننے پر اور دیکھنے پر اکتفا نہ کیجیے گا. جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگ خود نہیں پڑھیں گے، پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک آپ سے نہیں پڑھا جائے گا. خالی سننے اور دیکھنے سے آپ کو نہیں آئے گا پڑھنا صحیح. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو اس تختی کو خوب محنت کے ساتھ ہجوں سے آپ پڑھیں. تختی نمبر 8 حروف مدہ کا ہمارا سبق چل رہا تھا. ہجوں سے ہماری تختی مکمل ہو چکی ہے. اب اس کو آپ حضرات نے ایک مرتبہ اوپر سے نیچے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے پہلے بھی بتایا گیا.
پھر اس کے بعد جو صحیح اوپر سے نیچے اس طریقے سے جیسے آپ کو سمجھایا گا تاکہ اس تختی کی اچھے طریقے سے پہچان ہو جائے. اوپر سے نیچے کیسے پڑھیں گے؟ ایسے با زبر الف با، ثا پیش واو ثو، خا زیر یا خی، طا زبر الف طا. اسی طرح اوپر سے نیچے ساری آخر تک، اوپر سے نیچے ساری آخر تک اگر آپ حضرات پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جب اس طرح آپ ہجوں سے پڑھ لیں تو پھر اس کو اس تختی کو ایک مرتبہ پورا رواں پڑھیں گے، جیسے آوازیں صرف با بو بی تا تو تی. اس کو رواں کہتے ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی بتایا گیا آپ کو پچھلی تختیوں میں بھی. تو اس کو رواں بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. تو جب آپ اس کو ایک مرتبہ پورا یہاں تک رواں پڑھ لیں وی تک، تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ اوپر سے نیچے اس کو رواں پڑھ لیں، اوپر سے نیچے جیسے با سو خی تو، اسی طرح. تو یہ تختی نمبر 8 کا پہلا سبق جو ہے حروف مدہ والا وہ ہمارا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آگے حروف لین شروع ہوں گے تو ان کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ آگاہ کر دیا جائے گا. تختی نمبر 8 مد و لین. جیسا کہ ہمارا حروف مدہ والا سبق تو ہو چکا، اور اب انشاءاللہ حروف لین والا سبق شروع کرتے ہیں. تو حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، نرمی کے ساتھ. تو ان دونوں حروف کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ حروف لین کی، کہ واو ساکن اور یا ساکن دونوں سے پہلے، واو ساکن اور یا ساکن دونوں سے پہلے زبر ہوتا ہے. واو ساکن اور یا ساکن دونوں سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یہ حروف لین ہے. کیونکہ حروف مدہ بھی ہم نے پڑھے ہیں، اس میں بھی واو ساکن ہوتا ہے اور یا ساکن ہوتا ہے، لیکن وہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے. تو اسی طرح حروف مدہ اور حروف لین میں یہ فرق ہے کہ حروف لین میں واو ساکن اور یا ساکن دونوں سے پہلے زبر ہوتا ہے. تو اس کو ذرا دھیان سے احتیاط سے سمجھ کے پڑھیے تاکہ آگے آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ حروف مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور حروف لین کو کھینچا نہیں جاتا ایک الف کے برابر، بس نرمی کے ساتھ جلدی سے پڑھا جاتا ہے. اب اس کو پڑھیں گے کیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. 2 طریقے ہیں وہی ہجے کرنے کے، تا واو زبر اور تا زبر واو. دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے جیسے آپ کو آسانی ہو. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں تا زبر واو تو، تا زبر یا تی تو تی. ان کی آوازوں کو کھینچنا نہیں ہے. تا زبر واو ثو، تا زبر یا ثی ثو ثی. دال زبر واو دو، دال زبر یا دی دو دی. دال زبر واو ذو، دال زبر یا ذی ذو ذی. حروف کے مخارج کا اور صفات کا خیال کرتے ہوئے پڑھیے تاکہ قرآن پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی بنتی جائے، حروف کی ادائیگی صحیح ہوتی جائے. تو یہ مشق شروع سے ہی کرنی ہے تاکہ حروف مخارج کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے بالکل صحیح ادا ہو جائے. تو جو نرم حروف ہیں ان کو نرم پڑھیے گا، جیسے ذال آ گیا، ثا آ گیا. اسی طرح جو سیٹی والے ہوں گے جیسے وہ آگے آئیں گے تو ان کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. را زبر واو رو، را زبر یا ری رو ری. زا زبر واو زو، زا زبر یا زی زو زی. سین زبر واو سو، سین زبر یا سی سو سی. شین زبر واو شو، شین زبر یا شی شو شی. صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صی صو صی. ضاد زبر واو غو، ضاد زبر یا غی غو غی. ضاد میں سیٹی کی آواز نہیں ہے. طا زبر واو طو، طا زبر یا طی طو طی. ضا زبر واو غو، ضا زبر یا غی غو غی. لام زبر واو لو، لام زبر یا لی لو لی. نون زبر واو نو، نون زبر یا نئی نو نئی. حمزہ زبر واو او، حمزہ زبر یا ای او ای. با زبر واو بو، با زبر یا بی بو بی. جیم زبر واو جو، جیم زبر یا جی جو جی. حا زبر واو حو، حا زبر یا حی حو حی. خا زبر واو خو، خا زبر یا خی خو خی. عین زبر واو عو، عین زبر یا عی عو عی. غین زبر واو غو، غین زبر یا غی غو غی. فا زبر واو فو، فا زبر یا فی فو فی. قاف زبر واو قو، قاف زبر یا قی قو قی. کاف زبر واو کو، کاف زبر یا کی کو کی. میم زبر واو مو، میم زبر یا می مو می. واو زبر واو وو، واو زبر یا وی وو وی. ہا زبر واو ہو، ہا زبر یا ہی ہو ہی. یا زبر واو یو، یا زبر یا یی
یو یئی. یہ تو ہو گئے ہمارے ہجے. اب اسی طرح اس تختی کو رواں پڑھا جائے. میں تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے کہ کیسے پڑھنا ہے. تو تئی، ثو ثی، دو دئی، ذو ذی، رو روئی، زو زئی، سو سی. ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ ان کی آوازوں کو کھینچنا نہیں ہے. حروف مدہ میں اور حروف لین میں یہ فرق ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، حروف لین کو ایک نہیں کھینچا جاتا. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو اسی طرح یہ پوری تختی پڑھ لیں اور اسی طرح اوپر سے نیچے پڑھنے کی کوشش کریں. پہلے ہجوں سے تا زبر واو تو، ذال زبر یا ذی، شین زبر واو شو، طا زبر یا طی. اسی طرح نیچے اوپر سے نیچے پڑھیں اور بار بار ان کو دہراتے جائیں. تختی نمبر 8 ہماری حروف مدہ اور حروف لین والی مکمل ہو چکی ہے. اگلی تختی کو شروع کرنے سے پہلے کچھ گزارشات ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے، پھر ہم اس کو آگے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ابھی تک جتنا ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، جتنا بھی سبق پڑھ چکے ہیں، جتنی بھی مشقیں پڑھ چکے ہیں، ان میں خاص طور پر حرکات، تنوین، کھڑی حرکات، حروف مدہ اور حروف لین ہے. کل یہ آپ نے 5-6 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک بار اس کو جو ہے نا دہرا لیتے ہیں کہ حرکات کو یعنی زبر زیر پیش کی آواز کو کھینچا نہیں جاتا. اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین، ان پر غنہ کرنے کی مشق کرنی تھی. یہ 2 تختیاں تو ایسی ہو گئیں. اس کے بعد آگے کھڑی حرکات تھی، تو کھڑی حرکات کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اسی طرح حروف مدہ ہیں، ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. حروف لین کو نرمی کے ساتھ جلدی سے پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. تو یہ پچھلا سارا سبق ہے وہ آگے اس تختی میں، تختی نمبر 9 میں، جیسے کہ تختی نمبر 9 میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، مشق حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین. یعنی یہ پیچھے آپ نے جتنا کچھ پڑھ لیا ہے یہ ان سب کی مشق ہے. اس مشق کو پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر دیجیے، جیسے ابھی آپ کو بتا دیا گیا کہ ان میں سے حرکات جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو تو بالکل اس کی آواز کو نہیں کھینچنا. پھر 6 جگہیں ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ 6 جگہیں ہیں جن کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اس کے علاوہ کسی کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، کسی کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے. 6 جگہیں ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، 3 یہ ہو گئے کھڑی حرکات، اور 3 حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یہ کل 6 جگہیں ہیں جن کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اس کے علاوہ کسی کو نہیں کھینچنا. تو اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو آپ ذرا توجہ سے اس کو دھیان سے، کس کو کھینچنا ہے، کس کی آواز کو نہیں کھینچنا، اس کو ذہن نشین کیجیے. حمزہ کھڑا زبر آ. بہتر یہ ہے کہ انگلی کے ساتھ پڑھ لیا جائے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، پتہ لگ جائے کہ کھینچنا کس کو اور کس کی آواز کو نہیں کھینچنا. اب جیسے دوبارہ پڑھ کے بتایا جاتا ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما. اب میم کی آواز کو نہیں کھینچنا، آ کی آواز کو کھینچنا ہے. ما آ ما. نون زبر نا، آ مانا، آ مانا. آ کی آواز کو کھینچا کیونکہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے. میم اور نون کی آواز کو نہیں کھینچا. حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آ وا. اب ان دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے تو دونوں کو الگ الگ کھینچنا ہے اور ایک جتنا کھینچنا ہے. سب کی آوازوں کو، کھڑی حرکات ہیں یا حروف مدہ ہیں، ان کو ایک ہی مقدار کھینچنا ہے اور وہ ہے ایک الف کے برابر. آگے چلتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3. اب یہ جو 3 ہے یہ غنہ کر رہے ہیں، ہم اس کو کھینچ نہیں رہے. غنہ کرنے میں اور کھینچنے میں فرق ہے. کھینچنا اور چیز ہے، غنہ کرنا اور چیز ہے. تو ہم یہ غنہ کر رہے ہیں. آنیہ. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا. فا زیر فی، ای لا فی. حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا. اب یہ یا لین آ گیا، اس وجہ سے اس کو کھینچنا نہیں ہے. اینا. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی. جیسے کہ ہماری ایک لائن ہو چکی ہے، اب ہم اگلی لائن پڑھنا سیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کہ ہجے کیسے کرنے ہیں اور اس کو رواں کیسے پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ اگلے لفظ میں مد آ گئی ہے. تو اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے 2 طریقے ہیں. جیسے ہجے کرنے کے 2 طریقے آپ کو بتائے، اسی طرح اس کے بھی ہجے کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ جو سیدھا سیدھا پڑھیں، جیم زبر الف مد، جیم زبر الف مد، جیم زبر الف مد، جیم زبر الف مد، جا. حمزہ زبر ا، جا. ایک تو یہ طریقہ ہے ہجے کرنے کا. ایک ہے جیم الف مد زبر، جیم الف مد زبر، جیم الف مد زبر، جا. حمزہ زبر ا، جا. اب یہ کیا وجہ ہے، کس طرح ہے؟ جو پہلا طریقہ ہے اس میں ہم حرف پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر حرکت جو ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے جیم زبر الف مد، ایک تو یہ طریقہ.
کہ حرف کے ساتھ ساتھ اس کی جو حرکت ہے یا اس کے اوپر نیچے جو بھی ہے اس کو پڑھا جائے. جیم زبر الف مد. اور دوسرے طریقے میں پہلے حروف کو پڑھ لیا جائے پھر واپس الٹے اس کے اوپر جو ہے جاتے ہوئے سیدھا, جیسے جیم الف مد زبر, جیم الف مد زبر, اسی طرح واپس جیم الف مد زبر. پہلے حروف کو پڑھ لیا پھر رپیٹ کر لیا, واپسی کی طرف آگے کہ مد اور زبر پڑھ لیا. تو یہ دونوں طریقے ہیں, آگے چل کر بھی ان کو اسی طرح پڑھا جائے گا. یہ دوسرا لفظ ہے, اس کو دیکھیں اس کو کیسے پڑھنا ہے. وہی دو طریقے, جیم زیر یا مد, جیم زیر یا مد, جی ایک طریقہ یہ ہے, اور ایک ہے جیم یا مد زیر, جیم یا مد زیر, جی. اور اس کے ساتھ حمزہ بھی, حمزہ زبر ا, جی ا. یہاں پر تو جیم کے نیچے زیر ہے, اکثر جگہ پر کھڑی زیر بھی ہوتی ہے, وہاں پر یا کے اوپر جزم نہیں ہے, وہاں پر یا نہیں پڑھی جائے گی, وہاں پڑھا جائے گا جیم, جیم کھڑی زیر مد, جیم کھڑی زیر مد. وہاں پر جہاں کھڑی زیر ہوگی وہاں کی بات ہے, یہاں پر جیم کے نیچے زیر ہے, اس کو اس طرح ہی پڑھیں گے. اگلا لفظ دیکھ لیں, جیم پیش واو جو. اب یہ الف کے برابر واو مدہ آ گئی, جو, عین دو زیر عین, جو عین, خا زبر واو خو, فا دو زیر فن, خوفن. پچھلے لفظ میں واو مدہ اور آگے والے لفظ میں واو لین ہے. واو مدہ کو کھینچا جاتا ہے, واو لین کی آواز کو نہیں کھینچا جاتا, اور دونوں کی آوازوں میں فرق ہے. خا زبر یا خی, را دو پیش رن, خیرن. دال کھڑا زبر دا, واو الٹا پیش وو, دا وو. دال پیش دو, دا وو دو. اکثر حضرات اس کے پڑھنے میں غلطی کر لیتے ہیں, اس میں دال اور واو کو کھینچنا ہے, صرف دال اور واو کی آواز کو کھینچنا ہے, دوسرے والے دال آخری والے دال کے اوپر صرف پیش ہے, اس لیے اس کی آواز کو نہیں کھینچنا. دال کھڑا زبر ذا, لام زیر لی, ذالی. کاف زبر کا, ذالک. را زبر را, واد پیش واو رو, رغو, رغو. یہ دوبارہ ایک مد والا آ گیا, اسی کو دونوں طریقے سے اگر جس طریقے سے پڑھنا چاہیں جو آپ کو آسان لگے اس طرح ہی. شین زبر الف مد اور شین الف مد زبر شا, حمزہ زبر ا, شا. میم کھڑا زبر ما, لام زیر لی, مالی. کاف زیر کی, مالکی. شین زبر یا شی, حمزہ دو زیر ان, شی ان. طا زبر طا, غین کھڑا زبر غا, طغا. طا زبر طا, غین زبر واو غو, طغو. طا زبر یا طی, را دو زبر رن, طیرن. عین زبر الف عا, یہ الف مدہ آ گیا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. عین زبر الف عا, دال دو زیر دن, عادن. عین زبر ع, لام کھڑا زبر لا, علا. عین زبر یا عی, نون دو پیش نن, عین. فا زیر یا فی, یا مدہ آ گئی, اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ہا زیر ہی, فی, فی. ایک مرتبہ پھر ذرا توجہ دے لیں کہ ان میں اس تختی میں خوب غور سے, دھیان سے, توجہ سے دیکھنا ہے کہ کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا, اور اس آواز کو کھینچنا ہے, جس کی آواز کو کھینچنا ہے اسی کو کھینچنا ہے, ساتھ والے کو یا آگے پیچھے والے کو نہیں کھینچنا. جس کے اوپر جو چیز ہے کھڑی رکعت میں سے ہے یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسی کو کھینچنا ہے اور کسی کو نہیں کھینچنا. قاف زبر الف قا, لام زبر لا, قال. قاف زبر واو قو, لام دو پیش لن, قول. کاف زبر الف کا, نون زبر نا, کانا. کاف زبر یا کئی, دال دو زبر دن, کیدن. کاف زبر یا کئی, فا زبر فا, کیف. لام زبر واو لو, حا دو زیر حن, لوحن. لام زبر یا لی, سین زبر سا, لیسا. میم زبر الف ما, لام دو زبر لن, مالن. نون زبر الف نا, را دو زبر رن, نارن. میم زبر الف مد ما, حمزہ دو زیر ان, ما ان. واو زبر یا وی, لام دو پیش لن, ویلن. یا زبر واو یو, میم دو زیر من, یومن. یا زبر یا, را زبر را, یرا. ہاں الٹا پیش ہو,
الٹا پیش آ گیا تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یرہو حا زبر الف حا سین زیر سی حاسی دال دو زید حاسد حا زبر الف حا فا زیر فی حافی ضا دو پیش ظن حافظ دال زبر الف دا فا زیر فی دافی قاف دو زیر قن دافق شین زبر الف شا ہا زیر ہی شاہی دال دو زیر دن شاہد عین زبر الف عا با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابد. یہ دوبارہ مد والا آ گیا، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. عین زبر الف مد عا حمزہ زیر ای عائی لام دو زبر لن عائلا غین زبر الف غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق نون زبر الف نا صاد زیر صی ناصی را دو زیر ناصر واو زبر الف وا لام زیلی والی دال دو زید والد حمزہ زبر عین پیش واعو اعو ذال پیش ذو اعوذ حمزہ زبر کاف زیر یا کی اکی دال پیش دو اکید یا زبر یا خا زبر الف خا یخا فا پیش فو یخاف یا زبر یا دال کھڑا زبر دا یدا ہا پیش ہو یداہو یا پیش یو قاف زبر الف قا یقا لام پیش لو یقالو تا پیش تو را کھڑا زبر را ترا با دو زبر بن ترابن حا زیر حی سین زبر الف سا حسا با دو زبر بن حسابا سین پیش سو با زبر الف با صبا تا دو زبتن صباتن. تو یہ جن کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے ان کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے تاکہ اس کے سمجھ میں آ سکے کہ کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا. حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. اب جو ہے وہ آپ کے سامنے انگلی پر نہیں کھینچا جائے گا، آپ نے خود مشق کرنی ہے، بس صرف آپ کو پڑھ کے بتایا جائے گا. سین زیر سی را زبر الف را سرا جیم دو زبر جن سراجن سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا میم دو پیش من سلام شین زیر شی دال زبر الف دا شدا دال دو زبر دن شدادن شین زبر شا را زبر الف را شرا با دو زبر بن شرابن صاد زبر صا واو زبر الف وا صوا با دو زبر بن صوابا طا زبر طا عین زبر الف عا طعا میم دو زیر من طعام عین زبر ع ذال زبر الف ذا عذا با دو پیش بن عذاب عین زبر ع طا زبر الف مد طا عطا حمزہ دو زبر ان عطاء. اسی کو پڑھنے کے دو طریقے جو آپ کو سمجھائے گے اسی طرح پڑھ لیجئے جس میں آپ کو آسانی ہو. غین پیش غو ثا الف مد زبر ثا غثا حمزہ دو زبر ان غثاء کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با دو زبر بن کتابا کاف زیر کی را زبر الف را کرا میم دو زبر من کراما لام زیلی با زبر الف با لبا سین دو زبر سن لباسا لام زیلی سین زبر الف سا لسا نون دو زبر نن لسانا. یہ یہاں پر الف مدہ ہے. الف مدہ کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. عموماً یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کھینچنا کس کو نہیں کھینچنا. تو حرکات یعنی زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا اور حروف مدہ اور کھڑی حرکات 6 جگہ ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. اس کا بہت خاص طور پہ خیال رکھا جائے کیونکہ اس سے معنی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. تو اسی تختی سے اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کر آپ کے لیے آسانی ہوگی.
اور یہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین پر بھی آپ اڑنے کی مشق کریں تاکہ آپ کا آگے اڑنا کرنا آسان ہو جائے. اگلا حرف، اگلا لفظ میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، ما آ بن، میم زبر ما، تا زبر الف تا، متا، عین دو زبر عن، متاعا، میم پیش مو، طا زبر الف طا، مطا، عین دو زیر عن، مطاع، میم زبر ما، عین زبر الف ع، مع، شین دو زبر شن، معاشا، میم زبر ما، فا زبر الف فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازا. اس طرح لفظ لفظ پڑھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ اس طرح میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. میم زیر می، ہا کھڑا زبر ہا، می ہا، دال دو زبر دن، می ہا دن، نون زبر نا، با زبر الف با، نبا، تا دو زبر تن، نباتن، واو زیر وی، فا زبر الف فا، وفا، قوف دو زبر قن، وفاقا. یہاں تک دیکھیں اس میں حروف مدہ میں سے الف مدہ کا سبق گزرا اور کھڑا زبر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر، مطلب دونوں کی آوازیں سیم ہے تو یہاں تک اس کا سبق پورا ہوا. اس کے آگے دیکھیں کہ واو مدہ والے الفاظ آ رہے ہیں جس میں واو مدہ ہے. فا پیش سو، با پیش واو بو، صبو، را دو زبر رن، صبورا، را زبر را، سین پیش واو سو، رسو، لام دو زیل لین، رسول، شین پیش شو، ہا پیش واو ہو، شہو، دال دو پیش دن، شہود. جب حروف مدہ آئیں یا کسی کو کھینچنا ہو جیسے کھڑی حرکات اور حروف مدہ 6 جگہ ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ انگلی کا استعمال کر لیں تاکہ اس کو کھینچنے میں آپ کو آسانی ہو، آپ کو پتہ چلے کہ کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا، تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جس کو آپ کھینچیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے آخر میں تنوین ہے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آ رہے ہیں تو ان پہ بھی آپ نے غنہ کرنے کی جو آپ کو بتایا گیا غنہ کرنے کی مشق بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں. اور دوسری بات کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ تجوید والا قاعدہ لے لیں. تجوید والا قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں کلرز بنے ہوتے ہیں، اس سے بھی تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. قاعدہ اگر نہیں بھی یاد یا آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آئے تو آپ کلر سے پہچان سکیں، جیسے کہ موٹے حروف کا کلر یہاں پر گرین ہے اور غنے کا کلر جو ہے وہ پنک یا ریڈ ہے. اس کے علاوہ قلقلے والے حروف وہ ابھی آگے سبق آئے گا تو اس کا ان کا کلر انہوں نے بلو کلر دیا ہوا ہے. دوبارہ آپ اس پہ ذرا توجہ سے دیکھ کر پڑھ لیں. قاف پیش قو، عین پیش وعو، قعو، دال دو پیش دن، قعود، واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو، ہا دو پیش ہن، وجوہ. تو یہاں تک وجوہ تک ہمارے واو مدہ چل رہے تھے. یہ واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، تو یہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. اس کے بعد جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں وہ یا مدہ کے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. حمزہ زبر ا، ثا زیر یا سی، اسی، میم دو زیر مین، افی مین، سا میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، سا کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ زبر ا، لام زیر یا لی، علی، میم دو زیر مین، علی مین، با زبر با، صاد زیر یا سی، بصی، را دو زبر رن، بصیرا، خا زبر خا، با زیر یا بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرا، را زبر را، حا زیر یا حی، رحی، قاف دو زیر قن، رحیق، شین زبر شا، ہا زیر یا ہی، شہی، دال دو پیش دن، شہید، عین زبر ع، وا زیر یا ضی، عضی، میم دو زیر مین، عظیم، قاف زبر ق، را زیر یا ری، قری، با دو زبر بن، قریبا. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ را کو را موٹے حروف میں سے نہیں ہے، را کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ را کو باریک پڑھا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہے، تو را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، اور را کے اوپر زبر پیش دو زبر دو پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. کاف زبر کا، را زیر یاری، کری، میم دو زیر میم، کریم، میم زبر ما، جیم زیر یا جی، مجی، دال دو پیش دن، مجید، میم پیش مو، حا زیر یا حی، محی، طا دو پیش تن، محیط،
نون زبر نا، عین زیر یا عی، نعی، میم دو زیر میم، نعیم، یا زبر یا، تا زیر یاتی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، یا زبر یا، سین زیر یاسی، یسی، را دو زبر رن، یسیرن، را پیش رو، واو زبر یا وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن. اب میں نے یہاں پر یا کو کھینچا نہیں، اس لیے کہ یہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ یا لین ہے، اور یا لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے، اس لیے اس کو ہم نے کھینچا نہیں. رویدن. قاف پیش قو، را زبر یا ری، قری، شین دو زیر شین، قریشین. یہاں پر بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ یا لین ہے. یا لین کیا ہوتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے، تو اس کو کھینچتے نہیں ہیں بلکہ نرمی سے پڑھتے ہیں. عین زیر یا عی، شین زبر شا، عیشہ، تا دو زیر تین، عیشتین. اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن آ گیا، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یعنی کہ یہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. میم زبر واو مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، مو او دا، تا دو پیش تن، مو او دا تن. اب اس لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے حمزہ کو کھینچا کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یعنی کہ یہاں پر واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے، تو واو لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے، اسی لیے ہم نے اس لفظ میں صرف حمزہ کو کھینچا ہے. میم زبر واو مو، غاد پیش واو غو، موضوع، عین زبر ع، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعۃ. اب اس لفظ میں بھی آپ دیکھیں کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین ہے، کھینچنا نہیں ہے. اسی کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے یعنی کہ واو مدہ ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اب اس میں صرف غاد کو کھینچنا ہے واو مدہ کی وجہ سے، باقی اس میں کسی کو نہیں کھینچنا. اگلا لفظ دیکھیں، میم زبر ما، واو زبر الف وا، موا، زا زیر یا زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو. اب اس لفظ میں ہم نے تین جگہ کھینچا ہے، ایک الف مدہ ہے، ایک یا مدہ ہے، اور ایک الٹا پیش ہے. ہم نے اس لفظ کو تین جگہ کھینچا ہے. الف مدہ کا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے یہ والا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، تو اس کو واو کو، زا کو اور ہاں کی آواز کو کھینچ کر پڑھنا ہے، موازینہ. اب اس میں نون کو نہیں کھینچنا، میم کو نہیں کھینچنا. یا زبر واو یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر دین، یوم ایذین. اب اس میں واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یعنی کہ یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے، تو اس کو کھینچنا نہیں. اس لفظ میں کسی کو بھی نہیں کھینچنا، حمزہ میں جھٹکے کی آواز ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہماری تختی نمبر 9 مکمل ہوگی. اب انشاءاللہ اس کو روانگی سے پڑھنا سیکھیں گے، اور اس پہ وقفن بھی کرنا سیکھیں گے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کو روانگی سے پڑھنا سیکھیں گے اور ان پہ وقفن بھی کرنا سیکھیں گے. جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا تختی نمبر 9 ہجوں سے وہ مکمل ہو چکی ہے. ہمارا یہ سبق تختی نمبر 9 ہجوں سے مکمل ہو چکا ہے. اب ہم آج سے انشاءاللہ اس تختی کو رواں اور وقفن پڑھنے کی کوشش کریں گے. رواں اور وقفن، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ روانی سے ہی ہوتی ہے، اور اس روانگی کو لانے کے لیے پہلے ہجے آنا ضروری ہے. تو اگر آپ کو ہجے کرنے نہیں آئیں گے تو آپ روانی ہی پڑھ سکتے. تو اس تختی میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کس کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی آگے قرآن پڑھنے میں. تو قاعدہ پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے انشاءاللہ. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے آپ ہجے کر چکے ہیں، اب ہم اس کو صرف رواں پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اس کے بارے میں. تو سب سے پہلا لفظ ہے آمانا. اب اس میں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور میم کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر بھی زبر ہے، تو ان کی آوازوں کو کھینچنا نہیں ہے. آمانا. اس کا وقفن کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، اس کا وقفن ہے آمن، آمن، آوا، آوا. دونوں کا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر ہے. تو میں نے کہا آوا. اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے، اس کا وقفن آپ کو بتاتے چلے. اس کا وقفن ایسے ہی ہے جیسے لکھا ہوا ہے. کھڑی حرکات کا اور حروف مدہ کا وقفن ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کا وقفن آپ ذہن میں رکھیں، آ و، ایسے ہی اس کا وقفن بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. آنیت، آنیت،
آنیت حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، نون کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر زبر ہے، ان دونوں کی آوازوں کو بالکل نہیں کھینچنا، اور تا کے نیچے دو زیر ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو اس پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں، آ کو کھینچتے نہیں ہیں، یا کھینچتے ہیں تو نون کو کھینچ دیتے ہیں، آنیات ایسے کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے. تو اسی طرح آنیات پڑھتے ہیں بعض لوگ، تو یہ سارے غلط ہیں. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، صرف اس کو کھینچنا ہے، نون کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، ان دونوں میں کو تو کھینچنا ہی نہیں، کیونکہ حرکات یعنی زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں ہے. اسی طرح تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے، تو ابھی ہم نے اس کی مشق کرنی ہے کہ یہاں پر غنہ کرنا ہے، تاکہ ہمیں غنہ کرنا بھی آئے. تو اس کا وقفن کیا ہوگا، آپ کو بتا چکے ہیں کہ گولتا کا وقفن ہوتا ہے. وقفن کا مطلب بھی سمجھایا آپ کو پہلے، پھر سمجھائے تھے کہ اس حرف اس لفظ پر اگر ہمیں وقف کرنا پڑے تو ہم کیسے کریں گے، کیونکہ قرآن میں ظاہری بات ہے بہت ساری جگہ آیت جہاں پوری ہوتی ہے، بیچ آیت پوری ہوتی ہے، اس میں وقف کرنا پڑتا ہے، یا بیچ میں کہیں وقف آ جاتا ہے تو اس میں وقف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے، تو یہ اس کا وقفن ہوگا آنیہ، آنیہ، آنیہ. اس کا وقفن ہوگا آنیہ. آخر میں ہاں پڑھیں گے، گول تا اس کو کہتے ہیں. گول تا کو وقف میں بدل دیتے ہیں ہاں سے، ٹھیک ہے، گول تا کو وقف میں بدل دیتے ہیں ہاں سے، اور پیچھے والے حرف کو اس ہاں سے ملا دیتے ہیں. یہاں پر یا ہے تو یا کو ہم ہاں سے ملا دیں گے. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. یہ لکھا ہے ایلافی، ایلافی، ایلافی. حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر الگ الگ کھینچنا ہے، اور فا کے نیچے زیر ہے جس کی آواز کو نہیں کھینچنا. تو بنے گا ایلافی. وقفن ہو جائے گا ایلاف، ایلاف. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. اینا، اینا، اینا. اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یعنی کہ یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، یہ یا لین ہے، اور یا لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے. تو یہ بنے گا اینا، اینا. اس طرح نہیں پڑھنا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ای، خوب کھینچ دیتے ہیں اس کو، یہ غلط ہے. تو یا مدہ کی آواز کو کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پر یا لین ہے تو یا لین کی آواز کو کھینچنا نہیں، نرمی سے پڑھنا ہے. اینا، اینا. ایسے بھی نہیں پڑھنا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. تو بنے گا اینا. وقفن ہو جائے گا این، این. اگلا لفظ چلتے ہیں. اب اس کا وقفن جو ہے ہم نے کھینچ کر کیا ہے، وہ میں آپ کو اگلے سبق میں سمجھاؤں گا کہ اس کا وقفن کیوں کھینچ کر کرنا ہے. آگے چلیں. بیہی، بیہی، بیہی. با کے نیچے زیر ہے، کھینچنا نہیں ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، تو بن جائے گا بیہی. تو وقفن ہو جائے گا بیہ، وقفن ہو جائے گا بیہ. یہ لکھا ہوا ہے جاء، جاء، جاء. کیونکہ جیم الف مدہ ہے ویسے بھی، اور اس کے اوپر مد بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور حمزہ میں زبر ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور اس میں جھٹکا بھی دینا ہے. تو یہ بن جائے گا جاء. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں جاء، مطلب حمزہ کو کھینچ دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہے. ہم نے یہاں پر یہی مشق کرنی ہے کہ زبر زیر پیش یعنی حرکات کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی سے الٹا پیش، اور حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے کھینچنے کی پریکٹس کرنی ہے. تو اس میں یہ اس چیز کا دھیان رکھیں. اب اس کا وقفن کیا ہوگا، وقفن وہی طریقہ ہے کہ حمزہ کو ساکن کر دیں گے اور بن جائے گا جا، آخر میں جھٹکے سے آواز روک دیں گے، جا، جا. اگلا لفظ کی طرف چلتے ہیں. جی، جی، جی. اس کا وقفن بھی ویسے ہی ہے، کھینچ کر آخر میں حمزہ کی آواز کو جھٹکے سے پڑھیں گے، جی. اس میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو جیا پڑھتے ہیں، جیا. یہ غلط ہے، یہ اصل میں جی ہے، جی. یا مدہ ہے، اس کے اوپر مد ہے، اور یہ مد کیوں آتی ہے، یہ حمزہ کی وجہ سے آئی ہے، حمزہ اصلی ہے یہ. بات یہ تو تجویز ذرا زیادہ آگے چلی جائے گی، آپ اس کو بس یہ رکھیں کہ یہ اس کو جی پڑھنا ہے، جی، جیا نہیں پڑھنا. جوعن، جوعن، جوعن. واو مدہ یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور عین کے نیچے دو زیر ہیں، اس کو غنہ کریں گے. اور اس کا وقفن کیسے ہوگا، کھینچ کے جو. اب اس پہ وقف 3 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اس پہ 3 الف کے برابر. وہ کیوں کریں گے، وہ اس لیے کریں گے کیونکہ ایک تو یہاں واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عین پہ جب ہم نے وقف کیا تو عین ساکن ہو گیا، تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک واو ساکن، یہ دیکھیں جیسے کہ واو کے اوپر جزم ہے، اور وقف کی وجہ سے یہ عین ساکن ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین، اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں پر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کہ کل پچھلے سبق میں آپ کو بتایا جا چکا ہے.
کہ یہاں پر میں آپ کو بتایا تھا کہ اینا اس کو کھینچ کر وقف کریں گے، وہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی آج، کہ کل بتائیں گے، تو آج یہ اس کی وجہ بتا دی کہ یہ اجتماع ساکنین ہو گیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، یا ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہو جائے گا وقف میں، تو اس وجہ سے یہاں پر تھوڑا سا کھینچ کر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہی صورت یہاں پر ہے، اور آگے الفاظ پر بھی کافی سارے الفاظ پر بھی یہ آئے گی، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے آگے. خوف خوف خوف، اس کا وقفن کیا ہوگا؟ خوف. دیکھیں یہاں واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے، ہم اس کے باوجود وقفن میں کھینچ رہے ہیں، اس کو ملاتے ہوئے اس کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ واو لین ہے، لیکن وقفن میں اس کو کھینچیں گے کیونکہ اجتماع ساکنین ہو گیا، واو ساکن اور فا ساکن دونوں اکٹھے ہو گئے. آگے چلتے ہیں. خیر 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 وقفن خیر خیر خیر. اب اس میں دیکھیں یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو وہ لین کہلاتے ہیں، تو اس کو تو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ملاتے ہوئے، اور را کے اوپر 2 پیش ہے، غنہ بھی کرنا ہے اور را کو موٹا بھی پڑھنا ہے. تو اس میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتانی ہے، وہ یہ کہ یہ یا ساکن آ گیا، یا ساکن کے بعد جب بھی را آئے وقف کی صورت میں اس را کو باریک پڑھیں گے، وقف کی صورت میں اس را کو باریک پڑھیں گے جس را سے پہلے یا ساکن ہو، تو اس وجہ سے اس را کو وقف میں باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے. خیر خیر. داود 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 وقفا داود داود داود. اب یہاں پر دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور دال کے اوپر پیش ہے، اس دال کو نہیں کھینچنا. اس کے پڑھنے میں اکثر لوگ غلطیاں کر دیتے ہیں، کوئی پہلے دال کو نہیں کھینچتا، داوود پڑھ دیتے ہیں، کوئی تینوں کو کھینچتا داوود ایسے پڑھ دیتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے سارے طریقے. اصل طریقہ یہ کہ دال اور واو کو ایک ایک الف کے برابر کھینچے، اور آخری میں دال کے اوپر پیش ہے اس کو نہیں کھینچنا. اور وقف کی صورت میں 3 الف کے برابر وقف ہوگا، کیونکہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد وقف کرنا پڑ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کرتے ہیں، جیسے داود، اور دال پہ قلقلہ بھی ہوگا. ذالک 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 وقفا ذالک ذالک ذالک. یہاں پر دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور لام اور کاف کو بالکل نہیں کھینچنا، لام کے نیچے زیر ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے. رضو 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 وقفا رضو. را کو موٹا پڑھنا ہے، واو کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، یعنی کہ یہاں پر واو مدہ ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور وقفن میں بھی اسی طرح ہی اس کو پڑھا جائے گا جیسے یہ لکھا ہوا ہے. میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کا وقفن ویسے ہی ہوتا ہے جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے. شاء 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 وقفا شاء. تو اس پہ جیسے کہ جہاں پیچھے بتایا تھا اسی طرح اس کا بھی کھینچ کر اس کو وقف بھی کرنا ہے، اور اس کے آخر میں حمزہ ہے تو اس پہ جھٹکا بھی دینا ہے وقف میں. مالکی مالکی مالکی. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے بھی زیر ہے، تو میم کو صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کا وقفن بھی سن لیں. مالک مالک مالک. اس پہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے زبر زیر پیش یعنی حرکات کی آواز کو نہیں کھینچنا، تو اس لیے ہم اس کو وقفن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالکی وقفن مالک ایسے پڑھنا ہے اس کو. شیئن 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 وقفا شیء شیء شیء. یہاں پر یا لین ہے، ہجوں میں آپ جس طرح بتایا آپ کو کہ اس کے بغیر وقف کے اس کی آواز کو کھینچنا نہیں ہے، اور وقف میں آپ کو اس کو کھینچنا ہے 3 الف کے برابر، کیونکہ اجتماع ساکنین ہے، یعنی کہ 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک یا اور ایک حمزہ، ٹھیک ہے، اور حمزہ میں جھٹکے کی آواز ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اگلا لفظ طغى 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 وقفا طغى، ایسے ہی وقف ہوگا، تو اور کو کھینچنا، وقف بھی اس کا ایسے ہی ہوگا کیونکہ کھڑا زبر ہے اس کے آخر میں. طغوا طغوا طغوا. دیکھیں اس میں کس کو بھی نہیں کھینچنا، وقفا طغوا طغوا طغوا. رواں اور وقفن دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے وقف میں. طیرا 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 وقفا طیرا طیرا طیرا. کیونکہ ہمارا اس سبق کا پہلا وقف ہے جس کے آخر میں 2 زبر ہے، تو جیسے کہ آپ کو پہلے پچھلے اسباق میں بتا چکے ہیں،
آبادانی تختی میں کہ دو زبر میں وقف کیسے ہوتا ہے کہ اس کا ایک زبر ختم کر دیتے ہیں، دو زبر میں ایک زبر ختم کر دیتے ہیں تو پیچھے را الف زبر را زبر الف یا را الف زبر رہ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کیا جاتا ہے، دو زبر پہ جو وقف ہوتا ہے وہ ایک الف کے برابر کھینچ کر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ الف مدہ بن جاتا ہے. طیرا عاد 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 وقفا عاد عاد عاد. اس پہ وقف سمجھ لیں کہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد دال ساکن ہو گیا تو تین الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور دال پر قلقلہ بھی کریں گے وقف میں کیونکہ دال ساکن ہو گیا. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو حروف قلقلہ بھی سمجھایا جائے گا اور قلقلے کے حروف بھی سمجھائے جائیں گے. علی 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 وقفا علی عین 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 وقفا عین وقفا عین عین. جیسے کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہے اس لیے بار بار اس کی تفصیل نہیں بتائی جائے گی. فیہ 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 وقفا فیہ فیہ فیہ. یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد ہا گیا وقف میں ہا ساکن ہو جائے گا تو اس لیے کھینچ کر وقف کریں گے اور آخر میں ہا کی آواز بھی نکالیں گے. قال 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 وقفا قال وقفا قال قال. دیکھیں الف مدہ کے بعد لام آ گیا تو وقف میں کھینچ کر وقف کرنا ہے، وقف کو کھینچ کر کرنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے. قول 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 وقفا قول قول قول. اب یہاں پر واو لین ہے تو اس کو وقفن کی صورت میں تو اس کو کھینچ کر وقف کریں گے، لیکن جب وقف نہیں کریں گے تو قو کو جلدی سے پڑھیں گے. قول یہ وقفن ہو گیا اور قول یہ بات سمجھے. دیکھیں دونوں میں فرق ہے، یہاں الف مدہ تھا اور یہاں واو لین ہے اور واو لین کو کھینچتے رہیے. کان وقفا کان کان وقفا کان. الف مدہ ہے اس کی وجہ سے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کو کانا نہیں پڑھنا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. یہ چیزیں آپ ذہن میں ساتھ ساتھ رکھیں. کیدا وقفا کیدا کیدا وقفا کیدا. دو زبر آگے وقف میں ایک زبر الف پڑھا جاتا ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. یا لین ہے، یا لین کی آواز کو بالکل نہیں کھینچیں گے. کیف وقفا کیف. اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں کیفا جو کہ غلط ہے، فا کے اوپر زبر ہے اس کو تو نہیں کھینچنا، تو کیا بنے گا کیفا وقفا کیف. لوح لوح وقفا لوح لوح لوح. کیونکہ یہ ہا حلقی حلق کے درمیان سے پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کی آواز خوب واضح کر کے پڑھنی ہے. لیسا وقفا لیس لیسا وقفا لیس. مالا 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 وقفا مالا مالا. دونوں کو ایک الف کے برابر وقف میں کھینچنا ہے، ایک الف کے برابر کیونکہ یہاں پر بھی الف مدہ اور جب یہاں وقف کریں گے تو ادھر بھی الف مدہ ہو جائے گا کیونکہ لام کے اوپر زبر اور الف بچ جائیں گے. آگے چلتے ہیں. نارا وقفا نارا. واو کو موٹا پڑیں گے وقف میں، باقی سارے وہی بات ہے. ماء 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 وقفا ماء. اچھا اس میں ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دو زبر والا وقف سمجھتے ہیں کہ ہر دو زیر دو پیش سب پر ہوتا ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، صرف دو زبر پر ایک زبر الف پڑھتے ہیں، باقی حروف کو ساکن کر دیتے ہیں. اب حمزہ کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے، اس طرح وقف نہیں ہوگا ما ای. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں ما ای ایسے پڑھتے ہیں، یہ سارے طریقے وقف کے غلط ہیں. اصل وقف کا طریقہ یہ ہے کہ ما وہ صرف دو زبر پر ایک الف پڑھتے ہیں، دو زبر پر ایک الف پڑھتے ہیں، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. باقی دو زیر دو پیش پہ وقف ویسے ہی ہے ساکن کر کے. ویل وقفا ویل. اب یہاں پر بھی اکثر لوگ کرتے ہیں ویلو جو کہ غلط ہے، تو اس کا وقف ہے ویل. یوم یوم وقفا یوم یوم یوم. آگے چلتے ہیں. یرہ 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 وقفا یرہ وقفا یرہ یرہ. اس کو بعض لوگ دونوں کو کھینچ دیتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک کو کھینچ دیتے ہیں، یا رہو یا یراہو. یہ دونوں غلط ہے. دیکھیں یا اور را دونوں کے اوپر کیا ہے زبر ہے، ان دونوں کو نہیں کھینچنا، ہا کو کھینچنا. اور وقت میں تو بالکل را کو ہا سے ملا دینا. حاسد 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 وقفا حاسد حاسد
حاسد. ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ہا کو اور سین کو دال کے ساتھ ملا دینا وقت میں، اور دال پر قلقلہ بھی کرنا ہے. حافظ 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 وقفا حافظ حافظ حافظ. ہا کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور وا کو موٹا پڑھنا ہے، باقی ان دونوں میں سے کسی کو نہیں کھینچنا. اور وقف میں آپ کو بتا دیا کہ وا کو پھر بھی موٹا پڑھنا ہے. موٹے حروف وقف میں بھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، موٹے حروف ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں. دافق 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 وقفا دافق دافق دافق. شاهد شاهد وقفا شاهد. عابد 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 وقفا عابد. عائلا 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 وقفا عائلا عائلا. اب یہاں پر اس کے پڑھنے میں بہت ساری لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو مد کے عین کو کھینچنے کے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی کھینچ دیتے ہیں، عائلا ایسے پڑھ دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے، حمزہ کو نہیں کھینچنا، صرف عین کو کھینچنا ہے اور لام کو کھینچنا ہے وقف کی صورت میں. تو یہ ذہن میں رکھیں. غاسق 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 وقفا غاسق غاسق. غائن اور سین، غائن کو موٹا پڑھنا ہے اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور سین کو قاف سے ملا کر قلقلہ بھی کرنا ہے. ناصر 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 وقفا ناصر ناصر. والد والد وقفا والد. أعوذ 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 وقفا أعوذ أعوذ. ایک تو یہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، زاب کی آواز نہ ہے، سیٹی کی آواز نہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا. بعض لوگ اس کو دال کو کی آواز کو موٹا کر دیتے ہیں، موٹا بھی نہیں، اس میں کوئی حرف بھی موٹا نہیں ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اکید 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 وقفا اکید. کھینچ کے وقف ہوگا، دال پہ قلقلہ ہوگا. یخاف 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 وقفا یخاف. یداہ 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 وقفا یداہ. اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ یاداہو پڑھ دیتے ہیں، یداہو پڑھ دیتے ہیں. تو یہ اس میں آپ نے بس اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کھینچنا کس کو ہے. اس میں صرف دال کو کھینچنا ہے بس. یقال 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 وقفا یقال. ترابا ترابا وقفا ترابا ترابا. ایک چیز اور نشاندہی کر دوں، یہ غلطی جو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ موٹا حرف آتا ہے تو اس سے پیچھے والے کو اور اس سے اگلے والے کو بھی موٹا کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جس کو موٹا پڑھنا ہے صرف اسی کو موٹا پڑھنا ہے، باقی آگے پیچھے والے کو موٹا نہیں کرنا. حسابا 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 وقفا حسابا. سباتا 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 وقفا سباتا. سراجا 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 وقفا سراجا. سلام 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 وقفا سلام. اس کو بعض لوگ حمزہ سمجھتے ہیں، یہ حمزہ نہیں ہے، لام ہے. یہ لام ہے، لام کی آواز نکالنی ہے. شدادا شدادا وقفا شدادا. شرابا 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 وقفا شرابا. صوابا 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 وقفا صوابا. طعام طعام وقفا طعام طعام. عذاب عذاب وقفا عذاب. عطاء عطاء وقفا عطاء عطاء. اس میں اکثر لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس دو زبر پر، حمزہ کے اوپر جو دو زبر ہوں اس پر وقف کیسے کرنا ہے. تو اس کا وقف بھی وہی ہے، دو زبر والا ہی ہے اس کا بھی، کہ ایک زبر پڑھنا ہے اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے وقف میں. عطاء غثاء وقفا غثاء. ایسے ہی دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آسانی ہو جائے آپ کے لیے. کتابا
وقفا کتابا، تا اور با دونوں کو وقف میں کھینچیں گے. کراما وقفا کراما، اسی طرح را اور میم کو بھی ایک الف کے برابر وقف میں کھینچا جائے گا. لباسا وقفا لباسا، لسانا وقفا لسانا، مآبا 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 وقفا مآبا. اس میں بھی اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں کہ ما پڑھ دیتے ہیں اس کو ما با. یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑا زبر ہے. حمزہ کو الگ پڑھنا ہے، میم کو الگ پڑھنا ہے، دونوں کی الگ الگ آوازیں آئیں گی. متاعا وقفا متاعا، مطاع وقفا مطاع مطاع. آخر میں صرف عین کے بعد نکالیں گے، دو زیر ہیں، دو زیر وقف میں ختم ہو جائیں گی. معاشا وقفا معاشا، مفازا وقفا مفازا، مهادا وقفا مهادا، نباتا وقفا نباتا، وفاقا وقفا وفاقا. واو پہ کوشش کیجیے گا پڑھتے ہوئے، واو پہ ان کی آوازوں میں ہونٹ گول کر کے پڑھیں، اور پیش پہ بھی ہونٹ گول کر کے پڑھیں، آواز صاف ہوتی ہے اس سے. ثبورا وقفا ثبورا، با اور را دونوں کی آوازوں کو کھینچنا ہے کیونکہ واو مد ہے، اور وقف کی وجہ سے را کو بھی الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. رسول وقفا رسول رسول، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہاں پر وقف کھینچ کر ہوگا تین الف کے برابر، کیونکہ اجتماع ساکنین ہو گئی، یہ بھی اجتماع ساکنین کی، اور واو مدہ کے بعد لام ساکن آ گیا تو اس وجہ سے بھی اس کو کھینچ کر پڑیں گے. شہود وقفا شہود، قعود وقفا قعود، کھینچ کر وقف ہوگا جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہے. وجوہ 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 وقفا وجوہ. ان دونوں الفاظ میں اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اس کو قعود پڑھ دیتے ہیں، اس کو وجوہ پڑھ دیتے ہیں. دھیان سے، وجوہ میں زبر ہوتا ہے واو کے اوپر، قاف کے اوپر زبر ہوتا ہے قعو میں، لیکن یہاں پر دونوں کے اوپر پیش ہے، تو اس چیز کا ذرا دھیان رکھ کے پڑھیے. اثیم اثیم وقفا اثیم، علیم وقفا علیم، بصیرا وقفا بصیرا، دو زبر آگے وقف میں تو ایک زبر پڑھا جائے گا. خبیرا وقفا خبیرا، رحیق وقفا رحیق، شہید وقفا شہید، عظیم وقفا عظیم، قریبا وقفا قریبا، کریم وقفا کریم، مجید وقفا مجید، محیط وقفا محیط. کیونکہ تو موٹے حروف میں سے بھی ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو اس میں قلقلہ کریں گے وقف میں. نعیم وقفا نعیم، یتیما وقفا یتیما، یسیرا وقفا یسیرا، رویدا وقفا رویدا، قریش وقفا قریش، عیشت وقفا عیشہ. ان الفاظ پہ خاص توجہ کی ضرورت ہوگی، ہجے کرتے ہوئے بھی اور رواں پڑھتے ہوئے بھی، وقفن کرتے ہوئے بھی، کہ کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا. یہ شروع دن سے میں آپ سے اس تختی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس سختی میں اسی چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے، اسی چیز پر غور کرنا ہے کہ کھینچنا کس کو اور کس کو نہیں کھینچنا. پھر انہی آوازوں کو کھینچیں، اور جن کو نہیں کھینچنا ان کو بالکل نہ کھینچیں. موعودۃ وقفا موعودہ، اب یہ صرف حمزہ کو کھینچنا ہے بس. موضوعۃ موضوعۃ موضوعۃ، وقفا موضوعہ، صرف ضاد کو کھینچنا ہے. تو آگے کے جو دو الفاظ رہ گئے ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. موازینہ موازینہ موازینہ، تو وقفاً ہو جائے گا موازینہ موازینہ. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واو کو، زا کو اور ہا کو کھینچنا ہے ہجوں میں، اور وقف میں ہا کو نہیں کھینچنا، صرف واو اور زا کی آواز کو کھینچنا ہے، کیونکہ یہاں پر واو مدہ اور یا مدہ ہے، الف 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 مدہ ہے اور یا مدہ ہے. یومئذ 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 وقفا یومئذ یومئذ، اس لفظ میں کسی کو بھی نہیں کھینچنا. تو الحمدللہ ہماری یہ تختی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، ہجوں سے بھی، رواں بھی اور وقفاً بھی. اب اگلا سبق انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اگلی تختی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ سے درخواست ہے کہ خوب بھرپور
اس ویڈیو کو دیکھا کریں اور آگے مزید لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہماری وجہ سے کسی کا فائدہ بھی ہو جائے. تو اس سبق کو آگے بھی شیئر کریں، خود بھی دیکھیں، آگے بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی دکھائیں اور اس کی مشق کریں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ العظیم.